زکوٰۃ سید کو بنو ہاشم کی اولاد میں سے اگر کوئی موجود ہو تو اسے نہیں دی جا سکتی۔ سید بنو ہاشم ہمارے سر کا تاج ہیں۔ امت مسلمہ یعنی امت اجابت کے وہ سردار ہیں اور امت دعوت بھی ان کا احترام کرتی ہے، اس لیے زکوٰۃ سید کو نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 2، زکوٰۃ امیر کو، صاحب نصاب کو، جسے خود زکوٰۃ آگے دینی چاہیے، وہ دے رہا ہو یا نہ دے رہا ہو یہ نہیں دیکھنا، جو صاحب نصاب ہے، شریعت کی اصطلاح میں جو امیر شمار ہوتا ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 3، جو آپ کے اصول ہیں، آبا و اجداد ہیں، ماں باپ ہیں، باپ دادا پردادا جڑدادا اوپر جاتے جائیے، اگر کوئی موجود ہو تو ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 4، آپ کے فروع، آپ کی اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، نیچے تک چلے جائیے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 5، بیوی خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے گی، اور نمبر 6، خاوند بیوی کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے گا۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کو دینا ایسے ہی ہے جیسے یہ اپنی ایک جیب سے نکال کر دوسری جیب میں ڈال رہے ہیں۔ اور نمبر 7، نابالغ کو، جو بچہ ہو یا بچی، آپ اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ان میں مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی فیصلہ، اس کا انہیں اختیار نہیں ہے، ان کا فیصلہ نافذ نہیں ہوتا، چونکہ زکوٰۃ میں اگلے شخص کو مالک بنانا، اس کی ملکیت میں چیز کا چلے جانا انتہائی ضروری ہے، یہ زکوٰۃ میں فرض ہے۔ اور نمبر 8، کسی بھی غیر مسلم کو، چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو، برہمن ہو، کوئی بھی کافر غیر مسلم، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات نافلہ میں سے آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ انسانیت کے ناطے بھوکے کافر کو کھلایا جائے گا، پیاسے کافر کو پلایا جائے گا۔ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، وہ کافر جو مسلمانوں کو گھروں سے نہیں نکالتے، مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے سے نہیں روکتے، ان کافروں کو صدقات نافلہ میں سے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ تو یہ 8 افراد ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان کے علاوہ ایک مسلم، ایک مومن، زکوٰۃ صاحب نصاب، زکوٰۃ اپنی بہن، بھائی، چچا، تایا، ماموں، خالو، پھوپھڑ، جو بھی رشتہ دار ہے اس کے، چاہے اس کے نسبی ددیال کی طرف سے رشتہ دار ہے یا اس کے ننیال کی طرف سے باقی رشتہ دار ہے یا اس کے سسرالی رشتہ داروں میں سے کوئی ہے، کوئی بھی غریب، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔